الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین محمد۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ مل کے محبت سے کہہ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، جنتی آ رہے ہیں۔ اشارہ دروازے کی طرف فرمایا۔ سارے مجلس والے کسی ستارے اور اسٹار کے بارے میں، کسی بھی فیلڈ کا اسٹار ہو، سپر اسٹاروں کی آ رہے ہیں۔ کھارگھر اجتماع میں ایک ٹینٹ بنایا گیا تھا پولیٹیکل اور جو ہے بالی ووڈ والوں کے لیے، تو وہاں رہنے والوں کو یہی زیادہ فکر تھی اب کون صاحب تشریف لائیں گے، پٹھان صاحب آئیں گے، خان صاحب آئیں گے، ایک دم جو ہے اسی فکر میں۔ تو کوئی کہتے ارے آگے دروازے پہ تو ہم اور آپ کیسا دیکھیں گے؟ یہاں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی آ رہے ہیں۔ سب کی نگاہیں ٹک گئی۔ صحابہ کہتے فطلع رجل من الانصار، ایک صحابی انصاری مدینہ پاک کے رہنے والے اس حال میں آ رہے ہیں، تنطف لحیتہ من وضوئہ، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، وضو بنا کے آ رہے ہیں، اور اپنا چپل اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ پیارا دین ہمیں چپل رکھنے اور اٹھانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے میرے بھائیوں۔ کہ آئے اور بیٹھ کے فلما کان الغد، دوسرا دن آیا، یہی اعلان جنتی آ رہے ہیں۔ کہ ہم نے بھی دوبارہ شوق سے اہتمام سے نظریں جما دیا، آج کس کے نام کی لاٹری نکلی ہے؟ کہ وہی صاحب آ رہے ہیں دوسرے دن بھی۔ فلما کان اليوم الثالث، تیسرا دن ہے۔ آقا سرکار مدینہ سید الانبیاء درود پاک آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تیسرے دن بھی وہی صاحب۔ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی جیسے ہم اور آپ سرچ کرتے رہتے، تلاش کرتے رہتے کوئی آفر مل جائے، کوئی آفر مل جائے تو ہمارے لیے سہولت نکالا۔ انہوں نے کہا یہ جنتی ان کے ہاتھ کون سا آفر لگ گیا ہے؟ ماسٹر کی لگ گئی ہے، میجک وینڈ ہے ان کے ہاتھوں میں، اور پھرائے جا رہے ہیں، جنت کمائے جا رہے ہیں۔ وہ پیچھے لگ گئے اور کہنے لگے راستے میں، چچا جان میری ابا سے انبن ہو گئی، لڑائی ہو گئی، الگ ہو گئے۔ میں نے قسم کھا لیا 3 دن ابا کے یہاں نہیں جاؤں گا، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کے یہاں رک جاؤں۔ ہاں بیٹا، صحابہ انصار صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے گھر بار، کھیتی باڑی، بزنس، تجارت، مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے صحابہ کو پارٹنر بنا لیا، بھائی اپنا آدھا آدھا کر لیا۔ اب کیوں نہیں بیٹا آؤ چلو، ساتھ لے گئے۔ اب وہ گئے تھے مقصد سے، کہتے ہیں رات آئی تو میں رات بھر جاگتا رہا، بڑے میاں چھپ کے کیا سیکریٹ عمل کرتے ہیں، خاموش چھپی نیکیاں کیا ہے کہ ایسا تیر مارتے ہیں ڈائریکٹ جا کے جنت میں گرتا ہے۔ کہ رات آئی دیکھا بستر پہ ایک دم تان کے پڑے ہیں، تہجد میں بھی نہیں اٹھے۔ لیکن ایک بات، فلما تعار وتقلب على فراشہ ذکر اللہ وکبر، جب نیند کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے، ذکر اللہ وکبر، اللہ کا ذکر کرتے۔ فجر کی اذان ہوئی، فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھ لیا۔ رات میں تہجد بھی نہیں پڑھا، بس ایک کوالٹی، نیند کھلی، طے تو کریں اب نیند کھلے گی
تو انشاءاللہ اللہ کا ارے کیا سبحان اللہ کہنا مشکل، ارے بولو نا بھائیوں، اسی لیے تو کہا سنا جا رہا ہے وہ ادائیں میں اور آپ بھی اپنا کر کیا بن جائیں، ارے زور سے ہر ایک مسلمان کے اچھا چلے گئے اللہ جنتی بنائے، ارے زندہ رہتے ہوئے جنتی بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات بہت امپورٹنٹ، ایک بھائی جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، بہت تیزی سے کال آ گئی ہے، یہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر انہی کے بارے میں کہہ رہا تھا میں، ہاں ان کو بٹھائی شاید واپس سنیں گے کہ دوسری بات کہ دن بھر میں ان کے ساتھ لگا رہا کہ آخر کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے بندے نے یا تو خاموشی اختیار کیا اور جب بھی زبان کھولا تو اچھی اور بھلی بات کہا، کسی کی برائی نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کو تانا نہیں، گالی نہیں، جھوٹ نہیں، یہ دوسری رات کا ایک کام اور دن کا ایک کام۔ کہتے ایک دن تو چلا گیا 24 آورز، 24 گھنٹے گزرے، دوسری رات آئی، تھکا ہارا تھا لیکن میں نے کہا جان کے رہوں گا راز ہے کیا، یہ کھل جا سم بولا جنت کا دروازہ کھل گیا ان کے لیے، جان کے رہوں گا کہ دوسری رات بھی بڑے میاں تان کے سوتے رہے، فجر پڑھ لیا اور یہی بات 3 دن ہو گیا، 3 دن کی اجازت لیا تھا، میں نے کہا چچا جان سچ یہ ہے میری ابا سے لڑائی وڑائی نہیں ہوئی تھی، آپ کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرما دیا، تو میرے دل میں شوق جاگا کہ کیا راز ہے جان لوں۔ ہم اور آپ ہوتے نا تو اسٹائل میں ادا سے کہتے ارے کیا تم کو کیا پتا، کچھ ہے خاص، حکیم سے پوچھو نا ڈاکٹر صاحب کیا ملاتا ہے، ارے کچھ باپ دادے کی جدینی جڑی بوٹیاں پشتینی ہے وہ ملاتا ہوں شباب اعظم نے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم نے جو دیکھا میری لائف وہی ہے، کوئی سیکریٹ عمل ومل نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جوان صحابی مجھے ان کے عمل کی ہلکا پن اور حقارت دل میں نہ آ جا، میں نے کہا چلو جائیں بھائی، پتہ تو چلا نہیں کچھ جس کے کام کے لیے مشن پہ آیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، کہ لوٹا تو آواز دیا بیٹا ادھر آؤ، تم نے جو دیکھا نا بیٹا میں وہی کرتا ہوں، لیکن کچھ اعمال ہاتھ پیر زبان سے نہیں، کچھ عبادتیں دل سے کی جاتی، ارے بولو نا، کچھ عبادتیں دل سے کی جاتی بیٹا، تم نے میرے ہاتھ پیر اور زبان کی عبادتیں دیکھا، بیٹا ایک بات یہ ہے کہ لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، کسی بھی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی نفرت نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، اپنا ہو پرایا ہو، امیر ہو غریب ہو۔ دوسری بات بیٹا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، اللہ کتنی بھی بڑی سے بڑی دولت کسی کو دے دے میں دیکھ کے جلتا ولتا نہیں ہوں۔ اب وہ اچھل پڑے جوان صحابی، چچا یہی تو کوالٹی ہے، هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ، جس نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ہم سے یہی نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے سگے بھائی سے جلتے ہیں، رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، دین کی بنیاد پہ، دینی بنیاد پہ کیا کچھ گندگیاں۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ جائے گی، ڈاکٹر رضوان صاحب بھی تھے، ان سے بیان کرایا جاتا کہ حضرت والی صاحب کہتے تھے اللہ پاک ہیں، پاک دل میں آتے ہیں، نفرت دل میں ہو، جلن ہو، لڑائی رمضان کا روزہ اللہ نے اسی لیے دیا، کلیننگ کریں، ارے کریں گے انشاءاللہ، ارے جنتی بنیں گے، ارے اللہ سے مانگیں گے تو صحیح، آسان سا عمل مشکل ہے صاحب، یہ آسان ہلکا پتھر نہیں ہے، دل سے لالچ نکال دے، جلن نکال دے، حسد نکال دے، بڑا مشکل ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑیں، لاکھ جب کھاتا ہے دل، سچ پوچھو یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، تب اللہ اس کی قیمت لگاتے ہیں، اللہ کی مارکیٹ میں ریٹ لگتا ہے اس کا، اور پھر اللہ جنت کے دروازے اور ڈور اوپن کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا ہے جس کے بارے میں بھی کوئی برائی آئے نا، دین کے دنیا کے بارے میں فوراً دعا شروع کر دے، یا اللہ اس کو برکت دے، یا اللہ اس کو کام میں، کاروبار میں، اولاد میں، صحت قوت میں خوب برکت دے، دل کی کلیننگ ہوتی جائے۔ ارے زبان تو بس میں ہے، اگر دل تک ہاتھ نہیں پہنچتا، جو زبان بس میں ہے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ 8 روزہ گزر گیا، ایک دن 18 پھر 28 پھر عید آ جائے گی اور یہ رمضان ہاتھ سے چلا جائے گا۔
ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے گندے سندے تھے، آدھے ادھورے تھے، یہ رمضان بھی گزر جائے۔ کوشش کریں گے نا، ہم سب کریں گے انشاءاللہ، تو کہیں انشاءاللہ کریں، روزانہ ٹیسٹ کریں، جانچ کریں انشاءاللہ کہ کتنا کیا کچھ پونجی اکاؤنٹس میں آئی، رمضان میں نفع کیا ہوا، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کھانسی سردی اور بخار کے لیے ڈاکٹر رضوان صاحب کے پاس جاتے ہیں، ایسے جھوٹ چھوٹ جائے، ایسے جلن حسد لالچ نکل جائے، اللہ والوں کے ہسپتال میں جانا پڑتا ہے، جسے خانقاہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس علاقے کو چن لیا۔ ہمارے نیرول کے ذمہ دار کہنے لگے مفتی صاحب بس اب کیا کریں، اللہ نے نیرول کے بجائے رولی کو چن لیا۔ وہ شکر ادا کریں اور ہم جو ہیں توبہ کریں اللہ سے۔ یہ نعمت آپ کے پاس ہے۔ کوئی بھی بھائی 11 بجے بیان ہوتا ہے، فجر بعد بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، ظہر بعد بھی ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس دن سنڈے ہے، سنڈے کو آ جائیں، ساتھ بیٹھے مل جل کے۔ آپ کہیں کیا دعویٰ کر رہے ہیں آپ سدھار دیں گے؟ ارے نہیں، ہم سب بیمار چلاتا ہے، طبیب کو ڈاکٹر کو ترس آتا ہے، روئیں گے اللہ سے، یا اللہ ہم بیمار پڑ گئے تیرے در پہ، یا اللہ اصلاح کر دے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ اپنی زبان سے ماں باپ کی بھی خدمت راحت۔ اتنے گر گئے ہم، اتنے گر گئے، ماں باپ کو اس کو بھی محبت کا بول نہ بول پائے، جنہوں نے بولنا سکھایا صاحب، جنہوں نے ہماری توتلی زبان سے نکلنے والے ورڈ اور بول کی حوصلہ۔ اور میرے بیٹے نے کیا بول دیا، آج ہم زبان کی رفتار اور جملوں کی دھار دکھاتے ہیں، تو روئیں گے نا اللہ کے سامنے، اللہ کو ترس تو آئی جائے گا انشاءاللہ۔ فقیروں کا مجمع ہے، ڈال دو، یا اللہ بیوی بچوں سے بات کرنے کا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، یا اللہ سدھار دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا، قدر کرے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی۔ جب زیادہ اپنی پریشانیاں، اپنے عیب ستائیں، نکل جائیں چھلے 4 مہینے میں، نکل جائیں کسی اللہ والے کے پاس۔ ارے میرے بھائیوں، اگر بیماریوں کا علاج نہیں کرایا تو جسمانی موت ہوتی ہے، اگر برائیوں کا علاج نہیں کرایا ایمانی موت ہو جائے گی۔ ہاں، موت سے چھوڑیں صاحب، بوریا بستر اٹھائیں، بولے جا رہا ہوں، کہاں گھر والے پوچھے جی اچانک، ارے بڑا سیریس ہو گیا، اب کیا کروں، ارے سیریس ہو گیا، گالی نہیں چھوٹ رہی ہے، تم سے میں صحیح سے بات نہیں کرتا ہوں، ہاں بات پہ شکر چائے میں کم تو گالی دے دیا، پریس میں ذرا سا موقع تو جانور بن گیا۔ وڈالہ سے ایک بہن کا فون آیا، زارو قطار روت رہی ہیں، مفتی صاحب شوہر دعا کر دو، وظیفہ بتا دو، پڑھنے کو بتا دو، غصے میں جانور بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد وار جماعت ہے نا بہن وہاں جا کے بتاؤ، ان کو اللہ کے راستے میں لے جائیں، کسی اللہ والے کے پاس بھیج دو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ عمل کرنے کا ارے غیرولی والوں آؤ گے انشاءاللہ بستر بیگ لے کے ایک آدھ دن کے لیے، آپ کو تو کہیں دور بھی نہیں جانا، اسی مسجد میں دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، سیٹرڈے نائٹ اور سنڈے دن جو موقع ہو آئیے، مل جل کے فریاد لگائیں گے کریم کے دربار میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔